السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستو، میرے دوست نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک رات دوران نیند اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے سینے پر کوئی بھاری مخلوق چڑھ کر اس کو دبوچ رہی ہو۔ وہ اس کا گلا دبا کر گویا اس کو مارنا چاہتی ہو۔ اس مخلوق سے خود کو چھڑانے کے لیے اس نے بھرپور کوشش کی اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر کامیاب بھی ہو گیا اور وہ مخلوق ہوا میں کہیں اڑ کر غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اس وقت تک اس کا جسم بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ جس سے میں نے مزاحمت کی، کیا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب یا پھر کچھ اور۔ اس نے اس معاملے کو یہیں نہیں چھوڑا، اس نے اس کی چھان بین کی، جس کے بعد اس پر ایک انتہائی دلچسپ حقیقت عیاں ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کی طرح کئی لوگ دوران نیند کچھ ایسی ہی مزاحمت کرتے ہیں اور انہیں اپنا جسم مکمل مفلوج محسوس ہوتا ہے، اور اس کیفیت کے دوران ان کے جسم کے تمام مسلز حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو دوران نیند اپنے سینے پر بہت بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اس نے مزید تحقیق کی اور اس پر ایک بات عیاں ہوئی کہ یہ عمل دراصل انگریزی میں سلیپ پیرالائسس کہلاتا ہے۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ دوستو، سلیپ پیرالائسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پر ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا پھر ایک بہت خوفناک قسم کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ کر بیٹھی ہے جو اس پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک اس شخص کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت اور ذہنی دباؤ۔ اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالائسس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جسم کا مفلوج ہونا قدرتی ہے جو ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے، مگر آدمی نیند کے دوران خواب بینی کے مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ دوستو، اس دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آدمی کا دماغ اس ریپڈ آئی موومنٹ فیز سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد دوران سلیپ پیرالائسس فریب خیال محسوس کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان دوران سلیپ پیرالائسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے۔ دوران سلیپ پیرالائسس فریب خیال کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک انٹروڈر فینومینا کہلاتا ہے، جس میں سلیپ پیرالائسس محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب مخلوق کو اپنے گرد اپنے کمرے میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرح فریب خیال کو انکیوبس کہتے ہیں، جس میں آدمی اپنے جسم پہ کوئی عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہوتی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے، اسی وجہ سے کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 25 سال تک کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض کو اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہے۔ تاہم مختلف ماہرین صحت اس کا علاج اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، اس لیے کوگنیٹو تھراپی ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں جن سے آدمی اپنی نیند میں اپنے سلیپ پیرالائسس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔